چاہتا ہوں کہ عہدے وغیرہ گلگتیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ غیرت کے اوپر کھڑے ہیں اور اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں. سر ہم ووٹ سے جیت جائیں گے, پکی بات ہے. ووٹ سے ہم جیتیں گے. گلگت میں الیکشن ہے 7 جون کو سر, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا سچویشن ہے سر؟ کیا آپ لوگ جیت جائیں گے سر؟ دیکھیں آپ خود بھی کمپین کے لیے جا رہے ہیں. جی میں کمپین کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے, میری بات ہوئی انشاءاللہ وہ بھی آ رہی ہے. دیکھیں ہم لوگ اس وقت ایک جہاد کے موڈ میں ہیں. آپ نے پورے پاکستان کو دیکھا, کراچی سے پشاور تک. آپ کو پتہ ہے کہ 90% سے زیادہ قوم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا, عمران خان کو دیا. فارم 47 پہ جو لوگ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے جناب فارم 47 کے اوپر عوام کے آئینی حق کے اوپر ڈکیتی مار کے چوروں ڈکیتوں کو دیا. ٹھیک ہے جی, وہ آپ سب جانتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم لوگ گلگت بلتستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی, آپ جانتے ہیں کہ بہت جوش و خروش ہے عوام کا. ہم نے لڑنا ہے جی, ٹھیک ہے جی, ہم نے اپنا حق عوام نے وہاں پہ دینا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں چیف منسٹر گلگت بلتستان, کبھی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا ایون پالیٹکس میں رہ کے کہ گلگت بلتستان میں گورنر کون ہے اور چیف منسٹر کون ہے. پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی عوام کا جو چیف منسٹر خالد خورشید, جس نے بہت بڑی غیرت کے ساتھ مقابلہ کیا, اس نے اپنے چیف منسٹری قربان کی, لیکن وہ طاقتوروں کے سامنے نہیں جھکا. اس کو نااہل کیا گیا, 34 سال قید. لیکن اس نے ایک بات کی تھی کہ اگر میں اپنے ذاتی عہدے کے لیے, چیف منسٹری کے لیے جھک گیا تو پوری گلگت بلتستان کی جو ایک غیور عوام ہے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا, دنیا میں کوئی ان کو معاف نہیں کرے گا. وہ غیرتی قوم ہے, اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, پروو کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ عہدے وغیرہ گلگتیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ غیرت کے اوپر کھڑے ہیں اور اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے قربانی دی. آپ لوگ جیت جائیں گے یہ والا الیکشن؟ سر ہم ووٹ سے جیت جائیں گے, پکی بات ہے. ووٹ سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اوکے, سو اب آتے ہیں ضلع شانگلے